السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ 2020 گزرا جاتا ہے اور ظاہر ہے 2021 آنے والا ہے۔ 2020 جو ہے وہ کافی ہنگامہ خیز سال جو ہے وہ ثابت ہوا ہے۔ پاکستان کے لیے اس میں بہت زیادہ خارجی اور داخلی چیلنجز جو ہیں وہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے حالات اور واقعات کا اتھل پتھل ہوتا رہا ہے اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مازارائی جو ہے وہ بڑی ہے، اور اس کے بعد جو سب سے اہم چیز تھی وہ پی ڈی ایم کی تشکیل تھی، اور پھر اس کے نتیجے میں اپوزیشن کا حکومت کے خلاف مشترکہ احتجاج۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کو نہ صرف یہ کہ داخلی سطح کے اوپر بلکہ خارجی سطح کے اوپر بھی کافی چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ ظاہر ہے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات میں بھی اتار چڑھاؤ، اس کے ساتھ ساتھ خطے کی بدلتی صورتحال میں اور افغان امن عمل کے حوالے سے بھی پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت میں رہا ہے کہ جہاں اسے کوششیں بھی کرنی پڑیں اور جہاں اس کو اس حوالے سے اپنا ایک کردار بھی ادا کرنا پڑا۔ دہشت گردی کی لہر جس کے بارے میں ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ختم ہو گئی ہے، اس کا بھی سامنا رہا۔ لائن آف کنٹرول پر بہت زیادہ کشیدگی رہی، اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے بھارت نے کشمیر پر قبضہ کیا اس کا سلسلہ بھی جو ہے وہ چلا، اور وہ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا، ہے اور شاید آنے والے وقت میں بھی رہے گا۔ پاکستان کے جو یہ چیلنجز ہیں، یہ آج اس حوالے سے پاکستان کہاں کھڑا ہے، اور 2021 جو ہے وہ ان چیلنجز کے حوالے سے کیا اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، کیونکہ 2020 کی سب سے بڑی اور اہم چیز جو ہے جو شاید دنیا کبھی بھول نہیں پائے گی وہ کرونا وائرس تھا۔ اور یہ کرونا وائرس جو ہے اس نے نہ صرف یہ کہ دنیا کو صحت کے اعتبار سے ہلا کر رکھ دیا، بلکہ بڑے ممالک، ترقی پذیر ممالک کی جو اقتصادیات ہے اس کی چولیں ہلا کر رکھ دیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتائج اور اس کے مضمرات جو ہے وہ ان ممالک کے عوام کو براہ راست سہنے پڑ رہے ہیں، اور یہ کب تک سہنے پڑیں گے یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ گو کہ ویکسینز کی اب آمد ہو رہی ہے، لیکن نتائج کے حوالے سے اور ان کے پھر اثرات اور سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے ابھی بھی بہت سارے سوالیہ نشانات ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات، اور میرے آج کے مہمان سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب۔ شاہد خاقان عباسی صاحب 2020 گیا، تقریباً جانے والا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کے سب سے اہم چیلنج اس برس کون سے رہے تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہمارے چیلنجز بے پناہ ہیں۔ ہمارا ہمیشہ چیلنج معیشت رہا ہے، اور معیشت کے حوالے سے میں ضروری کہوں گا کہ جب 31 دسمبر کو آپ سکور کارڈ دیکھیں گے تو ہماری معیشت کی حالت 1 جنوری کے مقابلے میں آپ کو منفی نظر آئے گی۔ یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ کووڈ یقیناً ایک چیلنج ہے جو عوام کی صحت کو بھی افیکٹ کرتا ہے، جو معیشت کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ملک کو سیاسی چیلنج ہے۔ ملک کے اندر سیاست میں ایک جمود آ گیا ہے، ایک ڈائیلاگ جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے اپوزیشن اور حکومت کا۔ جو ملک کے اندر دوسرے ادارے ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں سیاست پر، ان کا رول اب کھل کر عوام کے سامنے آ گیا ہے۔ وہ باتیں جو پہلے دبے الفاظ میں کی جاتی تھیں آج حرف عام ہیں۔ جو باتیں بند کمروں میں ہوتی تھیں اب وہ ٹیلی ویژن میں ہوتی ہیں۔ میں اس کو ایک مثبت بات سمجھتا ہوں، باوجود اس کے کہ جو آج ہماری میڈیا کی حالت ہے، اس کی آزادی کی جو حالت ہے، شاید اتنی مارشاء اللہ دور میں بھی ابتر نہیں ہوئی۔ یہ بھی چیلنجز ہیں کہ ہم آج میڈیا کی آزادی، بنیادی حقوق یہ دینے سے قاصر ہیں، انصاف، عدالتیں انصاف دینے سے قاصر ہیں۔
انصاف کے دورے معیار ہیں. یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. آج ایک مایوسی ہے عوام کے اندر حکومت کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے. یہ ہو گئے اندرونی. اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بیرونی جو چیلنجز ہیں ان کو اگر آپ انلسٹ کریں, پھر ہم ان پہ ذرا بات کریں گے. بیرونی چیلنجز نہیں ہیں, بیرونی تعلقات ہوتے ہیں, اور تعلقات میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوستوں میں اضافہ کیا جائے اور جو ہمارے دوست ہیں اس دوستی کو بڑھایا جائے. ان دونوں معاملات میں ہم ناکام رہے ہیں. ہم نے اس عرصے میں چین جو ہمارا سب سے قریبی دوست ہے, سی پیک آج نہ ہونے کے برابر ہے, جو اس دوستی کا ایک واضح نمونہ تھا. سعودی عرب کے بارے میں جو وزیر خارجہ نے بیان دیا اس کی آج تک سمجھ کم از کم مجھے نہیں آئی. یو اے ای جو بڑا ملک ہے پاکستان کے لیے معاشی طور پر, وہ بھی تعلقات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. ترکی سے تعلقات میں اضافہ نہیں ہوا, ملیشیا سے تعلقات میں اضافہ نہیں ہوا, ایران سے تعلقات میں اضافہ نہیں ہوا. ہندوستان نے جو عمل کیا, میں اس پر جو ہمارا رسپانس ہے کم از کم اس سے مطمئن نہیں ہوں. ہم ملک کے اندر فارن پالیسی پر یونٹی پیدا نہیں کر سکے. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. تو ابھی اور جو حکومتی وزیروں کا رویہ رہا ہے, ابھی جو فرانس کے بارے میں جب بات کرنے کا وقت تھا اس پر حکومت چپ رہی. پارلیمان نے ریزولوشن پاس کیا جب رسول اللہ کی شان میں گستاخی وہاں میں ہوئی. ان کے صدر نے جو بیان دیا, متنازع بیان دیا, اس پر حکومت نے کوئی رد عمل نہیں, اظہار نہیں کیا. اپنا سفیر نہیں بلایا, ان کے سفیر کو نکالا نہیں. اب آپ نے ان پر ایک بات کر دی ہے. اب پتہ نہیں وہ وزیر صاحبہ کا اپنا شوق تھا, یا کیونکہ جب وزیر بولتا ہے تو حکومت کے طرف سے بولتا ہے, کابینہ کی نمائندگی کرتا ہے. تو ایک کنفیوژن ہے, اور ہر سطح پر, سفارتی سطح پر ہمیں پسپائی کا وقت ہے. اب ذرا آتے ہیں ٹاپک وائز. معیشت, آپ نے کہا کہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ پاکستان کے لیے اقتصادیات رہی. حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمیں ورثے میں جو معیشت ملی وہ اس سطح پر تھی کہ ہم ڈیفالٹ میں جا رہے تھے, اور ہم نے ایک ریکوری کی پوزیشن میں جانا تھا, اور جب ہم ریکوری کی پوزیشن میں گئے تو یہ کرونا آ گیا. اب کرونا کے بعد اور جس طریقے سے نپٹا گیا, حکومتی دعویٰ یہ ہے کہ اس کو بہت سراہا گیا, اور اس سال میں ہماری برآمدات میں بھی اضافہ ہوا. اس سال میں ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس ہو گیا. اس سال کے اندر ہمارا جو ریونیو جنریشن ہے اس کو بھی ہم بہتری کی طرف لے جانے میں کامیاب ہوئے. بڑی صنعتیں جو ہیں وہ بھی چل پڑی ہیں, اور خاص طور پر وہ صنعتیں جو کنسٹرکشن کے ساتھ وابستہ ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو دعوے ہیں یہ حقیقت سے مماثلت رکھتے ہیں؟ حکومت دعوے نہیں کرتی, حکومت اپنی کارکردگی کی بات کرتی ہے. یہ ان کی کارکردگی نہیں, آپ تسلیم نہیں کرتے؟ حقائق اس کے اس باتوں کو سپورٹ نہیں کرتے. یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کو یا جھوٹ بول رہے ہیں, یا ان کو حقیقت کا علم نہیں ہے, ان کو اکانومی کا علم نہیں ہے. یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں, کیونکہ اکانومی میں ایک فیکٹر بڑا کرٹیکل ہے پاکستان جیسی اکانومی میں, اس کا نام ہے گروتھ. تمام مسائل کا حل گروتھ میں ہے. ہماری گروتھ ختم ہو گئی. اس کے بعد آپ جو مرضی باتیں کرتے رہیں, نہ ان کو عقل تسلیم نہیں کر سکتی. یہ باتیں آپ جھوٹ بول کر اخباروں کی زینت تو بنا سکتے ہیں, ٹی وی پروگراموں میں بات کر سکتے ہیں, لیکن یہ ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے دعوے نہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب, یہ تو سب حکومتیں تسلیم کرتی ہیں کہ جب آپ IMF پروگرام میں جاتے ہیں تو وہ اینٹی گروتھ ہوتا ہے, اور جب آپ اس میں سے نکلتے ہیں تو پھر آپ جب انڈیجنس اپنی صورتحال پر واپس آتے ہیں تو آپ کی گروتھ جو ہے وہ چل پڑتی ہے. اس سال IMF کے ساتھ جب معاملہ تعطل کا شکار ہوا تو ملک کے اندر
جو منفی گروتھ تھی وہ کوئی مثبت کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں جب یہ دوبارہ معاملہ تعطل میں سے اگر پاکستان باہر نکلتا ہے اور وہ شرائط جو ہیں وہ نافذ العمل ہوتی ہیں تو پھر وہی مسئلہ آ جائے؟ ہاتھوں پر ہاتھ دھرنے سے معاملہ نہیں ہوتا. IMF پروگرام نیگوشیٹ کیا جاتا ہے. پاکستان مسلم لیگ نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں IMF پروگرام کمپلیٹ کیا اور ہائی گروتھ اور لو انفلیشن سے کمپلیٹ کیا. یہ پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 2017-2018 کی بات کر رہا ہوں. 5.8% گروتھ تھی، 4% سے کم انفلیشن تھی. فزیکل ڈیفیسٹ کنٹرول میں آ رہے تھے گروتھ کی وجہ سے. آج ہر چیز، ہر اکنامک پیرامیٹر منفی ہے، ہر اکنامک پیرامیٹر منفی ہے. یہ دمہ فکریہ ہے، یہ دعووں کی بات نہیں ہے. عوام بھی تنگ ہے، حکومت بھی تنگ ہے. 5550 ارب کا آپ نے بجٹ بنایا، اس سال آپ 4300 پہ واپس آ گئے. آپ نے خود مان لیا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں. آج آپ کی وہی ریونیو ہے جو 3 سال پہلے تھا. ڈالر کو 40% ڈی ویلیو کرنے کے بعد وہ حکومت جس کا آدھے سے زیادہ ریونیو امپورٹ سے آتا ہو اور ڈالر ڈی ویلیو کر دے تو روپیز میں اس کی انکم 40% بڑھنی چاہیے. وہ نہیں بڑھی. جو قرضے لینے کی شرح ہے وہ ریکارڈ سطح پر ہے. اسی سطح سے اگر آپ نے حکومت مکمل کی 5 سال تو جو آپ نے اس حکومت سے پہلے 71 سال میں قرضہ لیا تھا وہ دگنا ہو جائے گا. یعنی پاکستان کے 71 سال ایک طرف، اس حکومت کے 5 سال ایک طرف. یہ سال جو ہے عوام کے لیے کن مشکلات کا موجب بنا اور کیا کوئی سکون کا پہلو بھی تھا؟ سکون کا پہلو مجھے تو نظر نہیں آتا. اور ایسی مشکلات دی ہیں اس سال نے اور اس حکومت نے جس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ہے. کوئی مثبت چیز آج تک حکومت کی نظر نہیں آئی. مایوسی ہے مکمل طور پہ عوام کے اندر. کیونکہ جب آپ ایک توقع رکھتے ہیں کہ میری زندگی بہتر ہوگی، اور آج ہر آدمی کی زندگی اس سال کے آخر میں بدتر ہے اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، کوئی زخم پر مرہم رکھنے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ سب سے بڑی مایوسی ہے. آج تک آپ نے کسی وزیر اعظم سے عوام کی تکلیف کی بات سنی ہے؟ کیا کابینہ میں یہ ڈسکس ہوا کہ چینی 110 روپے پہ کیسے چلی گئی ہے؟ کیا یہ ڈسکس ہوا کہ آٹا 80 روپے پہ کیسے پہنچ گیا 35 سے؟ کیا یہ ڈسکس ہوا کہ یہ مہنگائی کہاں پر جا رہی ہے؟ آپ ہر کابینہ میٹنگ میں بجلی بڑھا دیتے ہیں، گیس بڑھا دیتے ہیں، دوائیوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. یہاں تو لوگ اب کہنا شروع ہو گئے یار کابینہ کی میٹنگ نہ ہی کیا کرے تو بہتر ہے، کم از کم ہماری زندگی تو بہتر رہے گی. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک اچھی روایت اس سال یہ ضرور قائم ہوئی ہے کہ کابینہ کے اجلاس جو ہیں بڑے تواتر کے ساتھ ہوئے ہیں جس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی؟ جو وہاں باتیں ڈسکس ہوئی ان کی بھی نظیر کوئی نہیں ہے، اور جو فیصلے ان کی بھی نظیر کوئی نہیں ہے. جو عوام کو تکلیف دی ہے اس کی بھی نظیر کوئی نہیں ہے. میں نے 8 گھنٹے کابینہ کی میٹنگ کی ہے. میں جانتا ہوں کابینہ میں کیا بات ہوتی ہے، کیسے مسائل کو حل کیا جاتا ہے. اور میں آج آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو سب سے امپورٹنٹ ECC ہوتی ہے اس کے آدھے فیصلے سے زیادہ کرپٹ ہیں. کرپٹ فیصلے آج ملک میں کیے جا رہے ہیں جس کا ملک کو نقصان ہو رہا ہے، عوام کو نقصان ہو رہا ہے اور نقصان رہے گا. اور سب سے بڑھ کر فیصلہ نہ کرنا یا فیصلے کو امپلیمنٹ نہ کر پانا، اس سے بڑی فیلیور حکومت کی نہیں ہوتی. یہ سال جو ہے، ذرا مجھے بریک پہ جانا ہے، یہ سال جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدم فیصلہ سازی آپ کو میں ایک تسلسل دکھائی دیا؟ عدم فیصلہ سازی، عدم استحکام، عدم معیشت، عدم ہی عدم ہے یہاں پر.
یا کوئی مثبت بات مجھے نظر نہیں آتی. ناظرین، سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، میرے آج کے مہمان سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. شاہد صاحب، اب آگے جو دوسرا بڑا چیلنج رہا اس سال میں اور جس نے بہت زیادہ پریشان کیا اور اب بھی صورتحال تقریباً ویسی ہی ہے، کرونا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس وبا سے لڑنے میں کس حد تک کامیاب ہوئی؟ ملک کو اس کے مضر اثرات سے بچانے میں کس حد تک کامیاب ہوئی؟ کیونکہ وہ یہ بیان کرتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ عالمی سطح کے اوپر اس چیز کو اکنالج بھی کیا گیا، ورلڈ اکنامک فورم تک کی سطح پہ اس کو اکنالج بھی کیا گیا. کس بات کو؟ کہ پاکستان جو ہے اس نے اپنی معیشت بھی بچائی اور کرونا سے بہتر مقابلہ کی. پاکستان کی معیشت پر کم اثر ہوا کرونا کا دوسرے معیشت کی نسبت، کیونکہ دوسروں کی معیشت گرو کر رہی تھی 5%، 7%، 11% پہ. آپ کی معیشت 5.8 سے 2.25 پہ آ چکی تھی، تو یقیناً اس پر اثر کم ہوگا. اپنے آپ کو بیوقوف مت بنائیں، جھوٹ مت بولیں. میں آج بھی کہتا ہوں حکومت کی پالیسی کرونا پر کیا ہے، ماضی کو چھوڑ دیں. آج کیا ہے پالیسی، ہے کیا؟ کسی کو پتہ نہیں ہے. جو وزیر تھا اس ساری چیز کا انچارج تھا، وہ کہتا، اس نے خود کہا ہم جھوٹ بولتے رہے، ہم کچھ نہ کر پائے، ہم ناکام ہو گئے. جو آدمی انچارج تھا میں نے نہیں لگایا تھا، اسی حکومت نے لگایا تھا، باہر سے منگا کر لگایا تھا. جب اس نے بات کی تو اس کو کہا جی یہ پتہ نہیں کون سا ٹھیکہ کر رہا تھا، اس کو نکال دیا. یہ تماشے جو ہیں ان سے کام نہیں چلے گا. آج بھی حکومت بتا دے کہ پالیسی کیا ہے کرونا کے اوپر. اچھا، یہ فرمائیں کہ حکومت کے ساتھ آپ کے جو سینگ پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ تقریباً سال میں کچھ لمحات ایسے آئے جب یہ حکومت کو آفر بھی کی گئی کہ جی آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت نے یہ بات کہتے ہوئے کہ نہیں یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، ان سے ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا، بات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھی. بہت سارے ایسے چیلنجنگ فیزز بھی آئے جہاں پہ بات ہونی چاہیے تھی، جن میں 26 فروری اور 27 فروری کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ محاذہ رائی جو ہے اس میں آپ کی جو ان کا ہے کہ لوٹ مار کا زیادہ عمل دخل تھا یا حکومت کا رویہ ہی ایسا تھا؟ دیکھیں، جو مجھے چور کہے گا میں اس کی 3 پشتوں کو چور کہوں گا، تو بات وہیں ختم ہو جاتی ہے. آپ کے پاس ثبوت ہے، حکومت میں ہے، ثبوت لے کر آئیں. آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے وزیر چور کہے. یہ سارے وزیر آج چور بیٹھے ہوئے ہیں، کون سا وزیر چور نہیں ہے؟ مجھ سے آپ کیا بات کریں گے؟ مجھے کہیں نا ذرا چور، میں بتاؤں گا آپ کو. تو یہاں سینگ نہیں اڑے ہوئے، وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. نقصان ملک کا ہو رہا ہے. سیاسی عدم استحکام تو ملک چل رہا ہے نا، پورا سال چلا ہے. ایک پیمانہ ہوتا ہے. کیا عوام کی زندگی آج 1 جنوری سے بہتر ہے؟ آپ خود جواب دے دیں. اگر نہیں ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ ملک نہیں چلا، سیاست نہیں چلی، حکومت نہیں چلی، ہم ناکام ہو گئے. اس بات کا اعتراف کر لیں. کیا آج پاکستان 1 جون 2018 سے بہتر پوزیشن میں ہے کسی لحاظ سے بھی؟ جواب دیں نا. آپ احتساب بھی کر پائے ہیں. کس کا احتساب ہوا ہے؟ کسی کو پکڑا ہے آپ نے؟
کوئی کرپشن کا ثبوت لے کر آ سکیں, کرپشن کے الزام لگا سکیں. میرا اوپن چیلنج ہے, 5 سال کی حکومت میں ایک کرپشن کا معاملہ دکھا دیں, میں آپ کی حکومت کے 20 معاملے آپ کو دکھانے کو تیار ہوں. یعنی جتنی کرپٹ حکومت یہ ہے, ان کا طریقہ یہ ہے, دوسروں کو کرپٹ کہتے رہیں, اپنی کرپشن کیے جائیں. آج کون سا وزیر ہے جو کرپٹ نہیں ہے, اس کا نام لیں. یہ حالات ہیں. آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے یہ بھی ہمارے پر الزام لگا رہے ہیں, ان کے پاس میں الزام لگا رہا ہوں. میں بتایا نا چینی کس طرح پہنچی ہے 110 کا فائدہ کس کو ہوا ہے, فیصلہ کس نے کیا تھا, کس بنیاد پہ کیا تھا. اگر فیصلہ غلط ہو گیا آپ نے کریکشن کیوں نہیں کی. 2 سال ہو گئے, 2 سال سے چینی کی قیمت مستقل بڑھ رہی ہے, یہ حکومت کچھ نہیں کر پائی. اور فائدہ حاصل کرنے والے 40% اس کا فائدہ حاصل کرنے والے کابینہ کی ٹیبل پر بیٹھے ہیں. ایک تجویز آتی ہے کہ جی حکومت ٹھیک ہے, اپنی جگہ پہ حکومت اور اپوزیشن کی محاذر آئی ہے, لیکن آپ اب جب 2021 آتا ہے تو آپ کوئی گرینڈ ڈائلاگ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, سوچ نہیں ہے. جب سوچ اپنی ناک سے آگے دیکھنے کی صلاحیت ہوگی, جب مقصد حب الوطنی ہوگا, ذاتی مفادات نہیں ہوں گے, اقتدار نہیں ہوگا, پھر ڈائلاگ ہو سکتا ہے. اور ڈائلاگ بڑا سمپل ہے, اس ڈائلاگ کی ایک شک ہے اور وہ آئین ہے. آئین کی بالادستی ہے, آپ کو آئین پسند نہیں ہے تبدیل کر لیں, بیٹھیں تبدیل کر لیتے, کوئی بات نہیں, شروع ہو جائیں. یہ سب باتیں جو کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے صدارتی نظام چاہیے, کوئی کہتا ہے نیفسی ایوارڈ ختم کر دیں, کوئی کہتا ہے صوبے بڑھا دیں, کریں, سو بسم اللہ آئیں بات کریں. کیونکہ آج کا نظام تو نہیں چل رہا, کل کا نظام چل سکتا ہے اگر سارے اس میں شریک ہوں اور اس بات کا اعادہ کر لیں کہ ملک آئین کے مطابق ہی چلے گا. جو آئین توڑے گا اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا شخص وہ ہے جو آئین توڑتا ہے. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے, لیکن جب میں بریک سے واپس آتا ہوں, آپ نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے نظام کی تبدیلی کی, اور ظاہر ہے کہ نظام کی تبدیلی جو ہے وہ کس نوعیت کی اور کیسے, اور نیا سال بھی آنے والا ہے. ناظرین, میرے آج کے مہمان شاہد خاقان عباسی صاحب, ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. ملتے ہیں اس مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, میرے آج کے مہمان سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب, ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. شاہد صاحب, میں نے آپ سے ذرا خارجہ امور پہ بھی بات کرنی ہے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے آپ نے ایک بڑی اہم بات کر دی کہ آئین کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں, بیٹھیں بات کریں. نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں, بیٹھیں بات کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ نظام میں تبدیلی آنی چاہیے؟ نہیں, میں تو بات ہی نظام کی تبدیلی کی کر رہا ہوں. میں آئین میں کسی اور کو, میں تو سمجھتا ہوں آئین ٹھیک ہے, کوئی تبدیلی کسی کو چاہیے, سمجھتا ہے کہ آئین میں تبدیلی سے ملک بہتر ہوگا, آ کے بات کر لیں, اس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے. جو نظام کی بات ہے اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے, اس میں گنجائش نہیں ہے. وہ ہے اس کے طریقہ کار پر بات ہو سکتی ہے کہ نئے صوبے بنانے ہیں, 18ویں ترمیم میں. وہ تو آئینی کی بات ہے نا, میں آئین کی بات کر رہا ہوں. وہ آپ لے آئیں جو بھی پروپوزلز آپ کی ہیں, میری بھی شاید کچھ ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک آج بھی اسی آئین کے اندر چل سکتا ہے اگر آئین کا احترام ہو. جب آئین کا احترام نہیں ہوگا پھر ملک نہیں چلے گا. اچھا, اب آ جائیں ذرا پاکستان اور بھارت 2021 میں آپ کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ ایسے ہی چلے گا؟ ابھی تو ہم بہت, جو 2020 گزرا ہے وہ تو اس لحاظ سے پریشان کن گزرا ہے کہ ہماری شہادتیں بھی ہوئی ہیں,
وہ اس لحاظ سے پریشان کن گزرا ہے کہ جو لائن آف کنٹرول پر کشیدگی ہے وہ تسلسل کے ساتھ بڑی اس میں اونچائی رہی ہے. جو لائن آف کنٹرول پر لوگ رہتے ہیں وہ بہت متاثر ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں. تو یہ معاملہ اسی طریقے سے آگے بڑھے گا, اور جو کشمیر کی صورتحال ہے وہ بھی اسی طرح لامحدود کنٹینیو کرے گی. دیکھیں, میں پھر ہر بات وہیں پہ آئے گی, آئین پہ. یہ بات یاد رکھیں, حکومت اگر آئین کے مطابق چلے گی تو آپ مضبوط ہوں گے, یہ ملک ترقی کرے گا. اگر نہیں چلیں گے ملک کمزور ہوگا. جب آپ کا گھر کمزور ہوگا آپ کے بیرونی تعلقات بھی وہاں پر بھی آپ کمزور ہوں گے. ہماری یہی کیفیت ہے. یہ دنیا اصولوں پر بدقسمتی سے نہیں چلتی, یہ آپ کی مضبوطی کو دیکھتی ہے, یہ آپ کے گھر کو دیکھتی ہے کہ اس کا گھر کتنا مضبوط ہے, اس کی معیشت کتنی مضبوط ہے. اگر آپ کی کمزوری ہوگی آپ کی عزت نہیں ہوگی. اس بات کو یاد رکھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جلسے جلوس آپ کے چل رہے ہیں, چلے بھی, جنوری جو ہے اس میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو جو حکومت کی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی ہوگی یا کیسے کیا ہوگا؟ میں حکومت کی تبدیلی کی بات ہی نہیں کرتا, وہ ایک بے معنی بات ہے. تو پھر کرنے دیں ان کو. جی پھر کریں نا, پھر کیا رکاوٹ کیا ہے, کریں. آپ نے تنگ کیا ہوا ہے, آپ ان کو. نہیں, میں تو کچھ نہیں, میں تو جلسے کر رہا ہوں, میں تو عوام تک بات لے جا رہا ہوں کہ عوام تکلیف میں ہے, عوام خوش نہیں ہے. میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں نا. اگر مجھے حکومت چلتی نظر آتی تو عوام میری بات کبھی نہ سنتے. عوام ہم سے بھی آگے ہیں, اور میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب عوام آگے نکل جائیں اور سیاست پیچھے رہ جائے. اس دن سے ڈریں جب عوام اپنی تکلیف میں سڑکوں پر آ جائیں, انارکی ہو جائے ملک میں, اس دن سے ڈریں. ایک دلیل جو اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ جب ایوب خان کی حکومت گئی تو مہنگائی کا زور تھا, بھٹو صاحب کی حکومت گئی تو بھی مہنگائی کا زور تھا, ضیاء الحق کی حکومت گئی تو بھی مہنگائی کا زور تھا, نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو مہنگائی کا شور تھا, بے نظیر کی حکومت گئی یہی کرپشن مہنگائی, پھر نواز شریف صاحب یہی کرپشن مہنگائی, پھر بے نظیر صاحب آئی یہی کرپشن مہنگائی, پھر مشرف کا دور گزر گیا یہی شور شرابہ سنتے رہے, پیپلز پارٹی اور آپ کے 5 سال گزر گئے, وہی ہیڈ لائنیں, وہی ساری چیزیں. تو عوام تب بھی نہیں بولے, اب بھی اسی طرح چلتے رہیں گے. اس بات پر آگے بڑھنے کی کوشش مت کریں. اگر یہ سوچ ہے یہ بڑی ناکام سوچ ہے کہ آپ اپنی ناکامیوں سے یہ توقع کر کے کہ عوام نہیں نکلیں گے, یہ ہر چیز برداشت کر لیں گے. اگر اس سوچ پہ آپ چل رہے ہیں تو بڑی خام خیالی ہے اور بڑی خطرناک بات ہے. ہمیشہ سپیس رہی ہے, آج میری نظر میں سپیس نہیں ہے. جب مہنگائی ہوئی ترقی بھی ہوئی, روزگار کے مواقع بن گئے, کاروبار کے مواقع بن گئے, معاملہ چلتا رہا. آج سب کچھ ڈوب گیا اور آج لوگ براہ راست نظام پر انگلی اٹھاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں میرا الیکشن چوری ہوا ہے. آج جو مجھے تکلیف ہے اس چوری شدہ الیکشن کی وجہ سے ہے, اس نظام کی وجہ سے ہے جو اس الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آیا. آپ سمجھتے ہیں 2020 جو ہے وہ مہنگائی کے اعتبار سے بدترین سال تھا؟ 2020 شاید ہماری تاریخ کا بدترین سال تھا ہر حوالے سے, جس میں ہمارے ملک میں ہر شعبہ زوال پذیر رہا, کوئی مثبت خبر نہیں ہے. یہ بتائیں کہ 2021 میں آپ نیا سال جو ہے اس کے اندر آپ پہلے تو اس چیز کا تذکرہ کریں کہ جو اندرونی مسائل ہیں, آپ چیلنجز نہیں کہہ رہے, آپ ان کو مسائل کہہ رہے ہیں, ان مسائل کے حوالے سے آپ کیسے حالات کو فورسی کر رہے ہیں؟ اگر آپ اپنی سیاست تبدیل نہیں کریں گے
آئین پر نہیں لے کر آئیں گے، یہ نظام کو تبدیل نہیں کریں گے، آپ کہیں نہیں جا رہے، آپ مزید زوال وزیر ہوں گے، مزید زوال آئے گا۔ یہ بات جتنی جلدی سمجھ لیں اتنا بہتر ہوگا۔ اس نظام کے اندر ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے، میں مکمل طور پر قائل ہوں اس بات کا۔ حکومت آئینی اصلاحات سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے لانا چاہتی ہے، انتخابی حوالے سے، آپ مستقبل میں اس میں کوئی دیکھ رہے ہیں پیش رفت؟ آئین کی بالادستی کے بغیر یا اس کے ساتھ؟ ایسے ہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ایسی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الیکشن اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے، رویے کی تبدیلی کی ضرورت ہے، آئین کے احترام کی ضرورت ہے، جو ہم سب مل کر مختلف، یہ ہمارا چلیں ایک مشین کوئی کر دیں جاتے، ہمارا شاید دنیا کا واحد قانون ہے جس میں ہر عہدے کا اوتھ قانون کا حصہ ہے۔ ایک جاتے جاتے ایک مشین، مطلب پروگرام ختم ہو رہا ہے، آپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ پتہ چلے کہ آپ نیب کے مہمان ہوئے ہیں، آپ کا تو یہ بھی بھروسہ نہیں ہے نا کہ نہیں ہے، ہم اس میں بھی راضی، مطلب میں تو کہتا ہوں اگر ملک کے مسائل کا حل ہمیں اندر کرنے میں ہم حاضر ہیں۔ یہ بتا دیں کہ حکومت جو ہے مارچ میں سینٹ کا الیکشن تھرو ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ انقلاب آ جائے گا۔ اگر عوام کے مسائل کا حل اس الیکشن میں ہے تو میں اس الیکشن کا سب سے بڑا حامی ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب۔ ناظرین، میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ میرے آج کے مہمان تھے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔